کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. واہ واہ، رب ربی ہے نا. اچھا، اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسنہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے. میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ. یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے. اور میں 3 لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں. اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان. یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں. یہ شاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم، جن کے دین پر دین مکمل، جن کی شریعت پر شریعت مکمل، جن کی کتاب پر کتابیں مکمل. اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ. کاملہ کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسنہ، حسنہ. نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حسنہ. سبحان اللہ. حسنہ کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت. خوبصورت. میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے. نیکی کو کہا خوبصورت چیز، اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ. یہ خوبصورت کا لفظ کیوں فرمایا ہے کہ میرے بھائی بہنوں، حسن، خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. وہ خوبصورتی آواز میں ہو جادو جگائے گی، وہ منظر میں ہو دل کو کھینچے گی، وہ شکل میں ہو دل کھینچیں گے، وہ کلام میں ہو جادو ہوگا، وہ اشعار میں ہو انسان جھومے گا، وہ کسی گھر میں ہو، کسی برتن میں ہو، کسی سواری میں ہو، کسی پھول میں ہو، کسی پرندے میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی دامن میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی آواز میں ہو، کسی صورت میں ہو، تاج محل میں ہو یا ہمالیہ پہاڑ میں ہو. خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے. سوائے اندھے کے ہر پڑھا لکھا ان پڑھ حسن سے متاثر ہوتا ہے. تو میرے نبی کی آنکھ اداج موٹی، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے، چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل. یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مرنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے. یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے. کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے
تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، یوں ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتے. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا اشم، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں. اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید. ہونٹ کیسے تھے؟ غلیع الفم، چوڑا منہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت. جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا. آہا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے. جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا ہوں، مصنوعی رنگ. تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. گولائی میں داڑھی. کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. اچھا مولوی صاحبہ کیا؟ ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی. آخر لگا جی آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہنا جی جان دیو. وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو، کٹ لو کر لو. ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے. تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن کے دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان. ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں، باہر تلاش کرو. ہمارے یہ ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ. برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں. فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی. وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا. یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے. علی جی مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو
جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں. اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے کہ جو قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا. ایک اور بات چلی, بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرال. یہ کیسے احمق لوگ, یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف. دین تو دین ہے, فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامند کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے, ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے, ساتھوں میں ایمن آئی, سلمان فارسی آئے, اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا. عائشہ, ام سلمہ, حفصہ رضی اللہ عنہا نے دلہن بنایا. پھر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہ علی نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ, میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا, میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو. یہ رشتہ بڑا اہم ہے. من آیات ہی, یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے, ٹوٹے نہیں. آج کا سسرالی ظلم, ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے. کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی. میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں. اپنے خامند کا حق پہچانو, اپنی بیوی کا حق پہچانو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. بھائیو بہنوں, یہ معاشرت ہے, معاشرت. اس کو سیکھو. ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو. میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا, سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا. ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے, میرے گھر سے, بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی. نماز میں کون سی نماز؟ فرض, عشاء فرض. لبیک اماں جی, لبیک. ہاں سر, نماز بعد میں ہوگی, پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا. باپ تیری جنت کا دروازہ ہے, جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے. آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے, اویس بھی جائے گا. اویس کرنی. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں, اویس کو روک لو. اویس کرنی گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو تے آ کے بریکاں کیوں لگ گئی ہیں, خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو. ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے, جہنمی. تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں. یہ جہنمی کھڑے ہیں, انگلی اٹھا, جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. ماں کی خدمت. ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو, ظلم نہ کرو. اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. اور سنو, آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اویس بن عامر من مراد من قرن. اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی. یمن سے آئے گا, رنگ کا کالا, قد کا درمیانہ. اسے پھل بیری برس کی بیماری ہوئی تھی, اب ٹھیک ہو گیا ہے, ایک سفید نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا. تم نے اور علی نے, علی اور عمر, تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے. یا رسول اللہ ہے وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے. علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی, ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے, کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے, ہر سال. اویس کوئی نہیں ملا.
تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے سامنے کھڑے کر, ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا. اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو چند لوگ رہ گئے. اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک آدمی باقی بچا, ایک کہ تم کرنی مراد جی میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے, جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا ہوں. ارے بھائی اویس کو جانتے ہو جی, میرا بھتیجا ہے, بھائی کا بیٹا ہے, پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے, پاگل جائے, تجھے ہوتا کیوں پوچھ دو. وہ کہنے کہ پاگل تو نظر آتا ہے وہ نہیں. کہاں ہے؟ حج پر ہے. جی ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے عرفات. آپ نے حضرت علی کو لیا, دوڑ لگا دی عرفات. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چر رہا ہے. یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے. نماز مختصر, سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں. مزدور. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ. تو انہوں نے کہا ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا تکلیف, کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی, وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. کہا آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب امیر المومنین, میں علی بن ابی طالب. پھر وہ ہل گئے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ حج پہ ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا. کس لیے؟ دعا کر. کہا میں آپ کے لیے؟ کہا ہاں تو ہمارے لیے. کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے. آپ کی مائیں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو, مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو, وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو, ان کے لیے ایصال ثواب کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو. زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو. ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو, ساتھ مت دو, ساتھ مت دو. ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا, یہ میرے نبی کا دین ہے, یہ میرے نبی کا دین ہے. اولاد کو ٹائم دو. آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. آج کی مائیں بچوں کو ٹائم, ماؤں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام. تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں, فل ٹائم جاب نہیں رہے. ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ, باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ. اپنی اولاد کو محبت دینا. 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو, 7 سال کی عمر میں نماز کہو. 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا, دیکھ کے سیکھتا ہے, دیکھ کے. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں, اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے, اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں, یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا, اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے, 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے. یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی, انسان بنانے کی. اس کو چھوٹا نہ سمجھو, یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں, لاشعور میں. ماں ٹائم دے, ماں ٹائم دے, محبت دے. محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے, اخلاق بتائے, نبوت بتائے, رسالت بتائے, اللہ بتائے, جنت بتائے, آخرت بتائے, رشتوں کی قدر بتائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتی. اسکول, وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے, 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے, 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے. آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے, وہ ماں نہیں ہے. اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا. ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی. یہ ظالم ماں باپ ہیں. میری تم سمجھ نہ سمجھو, لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے. اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو. جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا. تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا, کارٹون پر بٹھا دیا, کمپیوٹر پر بٹھا دیا. کارٹون
آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں, سارا دن کارٹون ویکھ 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 انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی, پیو بھی کارٹون نظر آمدا, ہر جگہ کارٹون نظر آمدی. وہ کارٹون طرح کدی اتے کدی ہیٹ, کدی اتے کدی ہیٹ. وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہے. یہ ماں باپ کی جہالت ہے, زیادتی ہے. ماں نہیں سنبھال سکی, تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے گی؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے, وہ کاروباری ادارے ہیں. وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے, ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں. اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے, پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں, جو لڑکیاں, جو مرد اور ٹیچر ہیں, ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے, بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں. تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی, ایک 40 بچے, وہ کیسے تربیت کرے گی؟ وہ ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے. ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ. سپ سمجھتے نا, سانپ. تو بچے بولے مس CUP کپ. کہا نہیں بچوں CUP سپ. انہوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا, کپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے, چونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں, بے روزگاری ہے. ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے, لینی ہے تو لینی تو جاؤ, اسے پتا ہے یہ مجبور ہے, یہ آئے گا, یہ آئے گا. اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے, ستا ہے کو جاگدہ پہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا, مقدمہ جت کے دکھاوے جے ہوں. تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی, وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے کہتی ہے میرے بچے سنبھالو. کیسے؟ ماں بنو, باپ بنو, ٹائم دو. یہ میں نے کہا تو ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ, جتنا ٹائم دو محبت سے. ٹیلی فون آف کر دو. اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے تھے, مال چکا دیا جائے, گھڑی چلی گئی ہے. اور ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے, سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر. گاڑی چل رہی, ٹیلی فون چل رہا ہے. گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی. پھر روٹی کھا رہے ہیں, ٹیلی فون سن رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, ٹیلی فون سن رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں. جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, کسی سے نہیں ملتے تھے. آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا, جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے, بچوں کے لیے حسن, حسین, زینب, ان کے لیے ام کلثوم, بچوں کے لیے تھا. تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے, صرف بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ ہنسنا, کھیلنا, بیٹھنا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے. موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب. موبائل کی گھنٹی, بچہ متوجہ ہے, ماں کا فون بجا, بچہ بات کر رہا ہے, ماں نے فون کان کو لگا, اس نے بچے کو ذبح کر دیا.